أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. بسات عزت و احترام انتہائی قابل فخر، قابل صدر، قابل عزت و احترام میرے بزرگوں، میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ جس مالک و مولا نے ہمیں اپنے گھر میں آنے، اپنا اور اپنے نبی کا ذکر کرنے اور فریضہ جمعہ کو ادا کرنے کی اللہ نے توفیق عطا بخشی. اللہ تعالیٰ آپ تمامی آباء کا تشریف لے کر آنا قبول فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے. یہ اپنی عادت ڈال لیں کہ جمعے کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ہوتا ہے، اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، اور زیادہ سے زیادہ یہ 1 گھنٹہ اور سوا گھنٹہ کی ٹوٹلی جو مسجد کی ہے وہ ہوتی ہے. تو اس لیے اور قبل از وقت آپ تشریف لے کر آیا کریں. اس میں ہم سب کا بھلا ہے اور سب کے لیے فائدہ. پورا دن گزر جاتا ہے، راتیں گزر جاتی ہیں، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے گھر کو کتنا ٹائم دیا ہے اور اللہ کے ذکر اور فکر کے لیے ہم نے کتنا وقت رکھا. تو جمعے کو جو بندہ سب سے پہلے آتا ہے، یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ اس کو اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو صرف قربانی کے دن جب ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کتنا جناب ہم معاملات کرتے ہیں اور کتنے پیسے لگاتے ہیں، کتنی ہماری تگود ہوتی ہے کہ قربانی کرنی ہے یا کس کی؟ اونٹ کی. سال میں ایک گائے کی، بیل کی، بھینس کی، بکرے کی. تو یہ خوش بختی ہے کہ ہم جب جمعے والے دن سب سے پہلے آئیں تو یہ 8ویں دن جمعہ آتا. تو ہر ہفتے ہم اگر ایک قربانی کریں اور کوشش کریں کہ اونٹ کا ثواب ملے، اگر اونٹ کا نہیں تو کم از کم ایک گائے کا، بیل کا ثواب مل جائے، اگر اس سے نہیں تو کم از کم ایک بکرے کا. لیکن ویسے اس مالک کی جو رحمت ہے وہ اتنی وسیع ہے اور اتنا مکرم فرمانات ہے، اتنا وہ مہربان مالک ہے کہ جو آخر میں آتا ہے اس کو بھی انڈا صدقہ کرنے کا ثواب پھر بھی مل جاتا ہے. لیکن بحیثیت مسلمان، بحیثیت حضور کے نوکر، حضور کے عاشق، حضور کے نام لیوا، اپنے نبی کے اوپر سب کچھ قربان کرنے والوں، یہ ضروری ہے کہ ہم نے آخر میں ہی آنا ہے اور انڈے کا ثواب لینا ہے. تو کیوں نہ ہم اس عاشق صادق کا ذکر جس کا کرتے ہیں اس سے ہم سبق سیکھیں کہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے دین پر قربان کر دیا تھا. پیسے دے کر، اپنا مال دے کر،
جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کے جو خلیفہ بلا فصل ہیں، جو بے تحقیق بھی ہیں، جو افضل البشر بھی ہیں بعد الانبیاء، وہ جناب سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کی زہد و تقویٰ، آپ کا عشق، آپ کی محبت کی مثالیں میں نے پچھلے جمعہ کو بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی، آج بھی میں معلومات پیش کروں گا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہم کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور سارے غزوات آپ لے لیں، مجاہدات لے لیں، صدقوں کے ثواب لے لیں، نماز لے لیں، لیکن نیکیاں جاتے ہیں ان کا ثواب مجھے دے۔ یہ بات، تو یہ اس زمن میں اس سے تھوڑا سا اور آگے جائیں تو ایک رات کی بات ہے کہ میرے اور آپ کے نبی، سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان صاف ہے، حضور علیہ السلام حضرت اماں عائشہ صدیقہ پاس ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، حضرت اماں عائشہ عرض کرتی ہیں اے کملی والے آقا، کسی کی نیکیاں اتنی ہیں کہ جتنے آسمان کے ستارے، کبھی کبھی غور و فکر کریں کہ جب آسمان صاف ہو اور ستارے کا جھرمٹ ہو اور ستارے پر نور ہو، چاند کی روشنی ہو، تو پھر ذرا دیکھیں تو حضرت عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں عمر فاروق کی ہیں، کس کی ہیں؟ جناب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ خاموش ہو گئی، ام المومنین نے سکوت اختیار کیا۔ اے میرے سر کے تاج، اے نبیوں کے تاجدار، اے رسولوں کے سردار نبی، میں نے سوال تو اس لیے کیا تھا کہ میرے ابو جان جناب سیدنا صدیق اکبر رات کو بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں، دن کو بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں، سفر میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، حضر میں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، میرے ذہن نے یہ گمان کیا ہے کہ ستاروں کے برابر اگر نیکیاں ہوں گی تو میرے باپ ابو بکر صدیق کی ہوں گی، باپ ابو بکر صدیق کی ہوں گی۔ تو اس وقت میرے اور آپ کے نبی مسکرا پڑے، فرمایا عائشہ اگر تیرے ذہن میں یہ بات تھی کہ آسمان صاف ہے، آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں عمر فاروق کی میں نے کہی ہے، آپ کے دل میں یہ خیال تھا کہ تیرے بابا جانی جناب ابو بکر صدیق کی ہوں گی، تو عائشہ سن لے، ارے ساری کائنات کی نیکیوں کا ذکر چھوڑ دے، حضرت عمر فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ میرے دوستو اس میں ایک بات تو یہ سامنے آئی، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو کچھ پتا نہیں، آج کے اس دور کے اندر، آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی، آج کی اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر، آج کے اس جغرافیائی ماحول کے اندر بھی آج تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے آسمان کے ستاروں کو گن رکھا ہو کہ وہ سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے یا کروڑوں کے حساب سے۔ آج دن تک کوئی آسمان کے ستاروں کو گن نہیں سکا، لیکن میرا تیرا نبی وہ عظیم رسول ہے، وہ شان والا رسول ہے کہ میرے رسول کو پتہ ہے کہ آسمان کے اوپر ستارے کتنے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کی یہ شان ہے، میرا نبی اپنی امت کے اعمال سے واقف ہے، میرے نبی کو اپنی امت کے اعمال کا پتہ ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا عائشہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں میں ستاروں کو بھی علم رکھتا ہوں اور عمر کی نیکیوں کا بھی حساب رکھتا ہوں۔ اب دیکھیں نا موازنہ کہ نیکیاں جتنی ہیں
ستارے کتنے ہیں؟ ستارے کروڑوں کے حساب سے ہیں تو عمر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ میرے تیرے لجپال بھی کوئی علم ہے کہ عمر کی نیکیاں کتنی ہیں اور آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب سیدنا عائشہ صدیقہ ام المؤمنین عرض کرنے لگی، اے میرے آقا جانی، میں نے یہ سمجھا میرے باپ ابو بکر صدیق کی نیکیاں اتنی ہوگی، تو میرے اور آپ کے پیارے نبی نے جو جواب دیا، مصطفیٰ عاشقوں کے امام کی ذرا شان سنے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا عائشہ جتنی نیکیاں عمر کی ہے آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، لیکن عائشہ جو بات ابو بکر صدیق کی ہے، فرمایا عمر کی ساری نیکیوں کا حساب ایک طرف کر دیا جائے تیرے بابا کی غار کی 3 راتوں کی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اس ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے، اس عاشقوں کے امام کی شان کیا ہے۔ میں اور آپ ایک دوسرے کو چودھری کہیں یا نہ کہیں، کوئی کسی کو راجہ کہے یا نہ کہے، کہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے یار کا جو معیار رکھا ہے، فرمایا لوگوں جس ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں کائنات کا رب کہہ رہا ہوں، وہ میرے نبی کا صحابی ہے، وہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ قرآن کہنے لگا کہ جب میرا نبی غار ثور میں گیا سبحان اللہ، اور میرے نبی کے ساتھ ابو بکر ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ارے اس غار کو صاف کرنے والا سونے ہیں 1 منٹ تو رک ذرا میں غار صاف کر لواں۔ غار کو صاف کیا اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس غار کے اندر سوراخ ہے، اپنی چادر مبارک سے جناب اور اس کو ٹکڑے کر کے کر کے غار کے اندر جو سوراخ تھے ان کو بند کیا۔ میرے دوستو خیال کرنا آج تو ہمارے جنازے بھی ایسے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں لیکن جوتے نہیں اتارتے کہ ہماری سوچ خراب نہ ہو جائے، جرابیں خراب نہ ہو جائے، ارے سجدوں کے لیے ہم نے اپنے سروں کو ننگا کیا ہوا ہے اس لیے کہ ہماری ایمان خراب نہ ہو جائے، بال خراب نہ ہو جائے، ارے کسی کے لیے کچھ نہیں کرنا، یہ ہمارے ملک کا بھی دستور ہے کہ جب ملازم جب نوکر ارے وزیر اعظم کے سامنے ہوگا، صدر کے سامنے ہوگا تو غلاموں کے لیے یہ قانون ہے کہ اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھیں، اور جب آرمی چیف اور جرنیل کرنیل بریگیڈیئر کے پاس ہمارے آرمی کے جوان جب جاتے ہیں تو سر پہ کیپ ہوتی ہے، ارے افسر کے سامنے جب جایا جاتا ہے تو ارے ٹوپی کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ تو میں کچھ نہیں کہتا، میرا فتویٰ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی خیال کیا کریں کہ جب ہم رب کے حضور حاضر ہونے والے ہیں تو اگر دنیا کے قانونوں میں اتنی طاقت ہے تو وہ تو بادشاہ کا بادشاہ سبحان اللہ، وہ تو پکا ملازمین ہے، لیکن ابو بکر صدیق نے اپنی چادر کو نہیں بچایا، چادر کے ٹکڑے کیے، چادر کے ٹکڑے کر کے اس غار کے منہ کو اندر سوراخوں کو بند کیا، چادر کم پڑ گئی لیکن ایک سوراخ بچ گیا۔ جناب ابو بکر صدیق نے
سبحان اللہ ایڑی رکھ لی اور جناب ایڑی رکھ لی وجہ کیا تھی کہ کوئی ایسی چیز نہ ہے جو میرے نبی کو دکھ دے ہائے 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 ایسی چیز کوئی نہ ہو جو میرے نبی کو دکھ دے اور پھر سننے پھر میں بات کرتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کے اندر سارے سوراخ اپنی چادر سے بند کیے ایک رہ گیا ہے اس کے اوپر اپنے قوم نتیجہ یہ تھا کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو میرے سجنوں دکھ دے وے یار کو دکھ دے یہ عقیدہ ہے عقیدے کی بات لے سب کچھ قربان ہے کملی والے آقا پہ کوئی چیز دکھ نہ دے پر میں دوستوں اپنے نبی کے غلاموں اپنے نبی کے متوالوں اپنے نبی کے پیاروں اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اور اپنے نبی کے عاشقوں اگر جناب سیدنا صدیق اکبر کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے سب چادر کو پھاڑ کر سوراخ بند کیے ایک کے اندر ایڑی رکھی سانپ ڈستا رہا لیکن پاؤں کو حرکت نہ دی کہ میرے یار کی سکون میں خلل نہ آ جائے میرے یار کو تکلیف نہ دے سانپ اندر سے کہہ رہا ہے او یار چھوڑ دے ہٹ جا میں تو 500 سال سے چلا ہوں عاشقوں کا ذرا انداز دیکھیں 500 سال سے اس امید بھی ہوں کہ نبیوں کا سلطان آئے گا دیدار کروں گا ہٹ جا پاؤں کو ہٹا لے لیکن آگے صبر و استقامت عشق کا پہاڑ کہتا ہے اے سانپ ارے مارے غار ہے میں یار غار ہوں بس میں نے عہد کیا ہے میرے یار نو سون دے میرے یار نو تکلیف کوئی چیز نہ دے اب ذرا غور سے سن لے جناب ابو بکر صدیق کو سانپ ڈستا رہا ارے زہر اتنا پھیلا کہ ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آنکھوں سے پانی نکل آیا اور جناب امیر المومنین زہد و تقوی کے امام کا یہ عالم ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آئے تو پھر میں ٹشو پیپر سے صاف کر لوں اپنے سٹالر سے صاف کر لوں رومال سے صاف کر لوں آپ کا بھی یہی انداز ہے چلے گرنے دو ارے گریں گے تو میرے اور آپ کے آنسو اپنے گریبان پہ اگر زیادہ سے زیادہ گرے تو زمین پر اے ابو بکر آپ کی عظمت کو سلام ہو ارے جب آپ کی آنکھوں سے گرے آنسو تو آپ کی گود میں نبیوں کا امام سویا ہوا ہے آپ کی گود میں نبیوں کا فخر سویا ہوا ہے آپ کی گود میں ارے ساری کائنات کی تخلیق کا سبب بننے والا نبی سویا ہوا ہے لیکن ابو بکر کے آنسو گرے تو مصطفیٰ کے چہرے پر نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پر گرے تو میرے آقا کی آنکھ کھلی فرمایا ابو بکر خیر ہوئے عرض کی سونیا مارے غار اور یارے غار کا مقابلہ ہے مارے غار کہتا ہے ہٹا لیں یارے غار کہتا ہے نہیں ہٹاؤں گا مارے غار کہتا ہے کہ ڈسوں گا تجھے ارے سکھ کا نہیں چھوڑوں گا ارے مارے غار کا دعویٰ یہ ہے یارے غار کہتا
سامنے کیا یا رسول اللہ. ادھر وہ ڈستا رہا, ادھر وہ کاٹتا رہا ہے. حضور زہر پھیل چکا ہے میرے جسم میں. شدت درد کی وجہ سے میری آنکھوں میں پانی بہ اٹھا. میرے پاک نبی نے فرمایا ابو بکر خیر ہے, کوئی گل نہیں. پاؤں ادھر کر. میرے اور آپ کے پیارے نبی نے اپنا لعاب مبارک لگایا ابو بکر کی ایڑی پر. ابو بکر تیری عظمت کو سلام. ابو بکر کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے, جس رب نے اپنا سونا رسول نبی برحق بنا کر بھیجا ہے, فرمایا جب میرے پاک رسول نے اپنا لعاب مبارک میری ایڑی پر لگایا, خدا کی قسم ہے میں یوں محسوس کر رہا تھا مجھے کچھ ہوا ہی نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. علماء اہل سنت. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ نے پوری اس فلم کو, پورے اس انداز کو قرآن کے اندر رکھا. فرمایا جب میرا ابو بکر میرے نبی کا یار اپنی غار کو صاف کر رہا تھا, اس کے سوراخوں کو بند کر رہا تھا, اور جب میرے نبی اندر گئے تو پیچھے تو دشمن کے گھوڑے ہیں, پیچھے تو دشمن کی طاقت ہے. تو اللہ رب العزت کا پیارے نبی کا نوکر جناب ابو بکر صدیق تھوڑے سے کہنے لگے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آج میرے لیے امتحان ہے. محبت سے بولے میں بات کرنے لگا ہوں. قرآن کی یہ قسم ثانی اثنین, دو میں سے جو دوسرا ہے. دل میں میری باتوں کو جگہ دیں گے, محبت کا مزہ ہے. ثانی اثنین, جو دو میں سے دو کون ہے؟ غار کی بات ہے, دو کون ہیں؟ ثانی اثنین, جو غار ثور کی بات ہے ان میں ایک تو نبیوں کے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ, اور دوسرا کون ہے؟ صداقت کا بادشاہ ہے, عاشقوں کا امام ہے, میرے اور آپ کے نبی کا دلبر, حضور کا چین ہے. کون؟ جناب ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق, اب ذرا قرآن کو سنیں. فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ارے غار میں تو دو گئے تھے, ایک نبیوں کے امام اور دوسرے ابو بکر صدیق. اب قرآن کہتا ہے ثانی اثنین, ان دو میں جو دوسرا ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. غار کے سور کے اندر جب دو میں سے دوسرا یعنی ابو بکر صدیق غار میں تھے, اذ یقول لصاحبہ, اذ یقول لصاحبہ, میری انگلیوں کو اگر سمجھ آئے, اس غار کی بات ہے کہ دو میں سے جو دوسرا ہے, ایک حضور کی ذات پہلے نمبر پر,
دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق، دو میں سے دوسرا ابو بکر صدیق. اب اس کو یوں لیں کہ سارے ساری کائنات کا رسول ہے، ساری کائنات کا رسول ہے. اس قرآن کے لفظوں پہ ذرا غور کریں تو پھر قرآن خوبصورت انداز سے بیان کرتا ہے. پھر اگر کوئی بے غیرت، کوئی بے ایمان، کوئی جو لفظ بھی چونکہ اس کے لیے کہ اتنے کم ہیں کہ اگر کوئی ٹاک شو پہ آ کر اگر حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر اگر لعن طعن کرے، جو وہ ایک منحوسن بے غیرت اور جو جس کی اصل میں نسل میں فرق ہے، وہ اگر ٹی وی پہ آ کر اگر ابو بکر صدیق کی شان پہ گستاخی کرے، خدا کی عزت کی قسم ہے، میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے نبی کے ناموس کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور اپنے نبی کے غلاموں کے ناموس کی بھی قسم کھائی ہے. سمجھ جائے میری بات کہ کوئی ٹی وی پہ آ کر یہ کہے کہ جناب ابو بکر صدیق کی شان ایسی تھی، ان کی ذات ایسی تھی، اور سیدہ خاتون جنت سلام علیہ کے بارے میں وہ بکواس کرے، تو ابھی سنی مر نہیں گئے. سنیوں کے اندر نبی کے بھی موجود ہے، نبی کے صحابہ کی غیرت بھی موجود ہے، نبی کی آل بیت اطہار کی غیرت بھی موجود ہے. ان کی ذات کے اوپر جن کو رب بھی کہے یقولون لصاحبہ، ابو بکر صدیق غار کے اندر ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آج اگر تو انہوں کچھ ہو گیا تے قیامت تک آغازی غار علی راتی وچ اس غار وچ جڑا سرکار نہ محافظ ہے جڑا سنگی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. لیکن یا رسول اللہ کچھ بھی ہو جائے میں جان پہ کھیل لوں گا، سب کچھ قربان کروں گا، پر کملی والے آقا آپ کی ذات کو میں آج نہیں آنے دوں گا. ارے آج اس غار کی تنہائی تاریکی ہے، ارے پریشان ہونے لگے. اللہ کے سونے نبی فرماتے ہو میرے صحابیہ، میرے صحابی ارے پریشان نہ ہو، لا تحزن ان اللہ معانا. ارے ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. ثانی اسنین اذہما فی الغار، اس غار کے اندر ابو بکر صدیق کی تڑپیاں تھیں کہ آج میرے نبی کو کچھ ہو گیا. کافر دشمنی کے پیچھے ہیں، کافر مصطفیٰ کا پیچھا کرتے ہیں. اگر میرے سونے رسول کو کچھ ہوا تو سارے لوگ کہیں گے نال کون سی، نال کون سی. تو پھر قیامت تک آنے کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے. سویا کچھ بھی ہو جائے میں جان کی بازی لگا لوں گا، آج نہیں آنے دوں گا. اس لیے کہ جب آپ میرے گھر میں تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی، میں
زمانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول. لیکن جب آگے چلے پیچھے تو دشمن ہے. آگے چلے چلتے گئے لیکن وہ کھرے ڈھونڈتے رہے. میں نے عرض کی سنیا میرا دل پہ کرنا ہے کہ کملی والے آقا میں تساں اپنے کندھے تے اٹھا لواں. وہ سیدنا صدیق اکبر ارے میرے آقا کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے پیچھے ارے سراغ رسام. ارے دیکھتے ہیں کہ ادھر سے تو دو جا رہے تھے آگے دیکھتے تو ایک ہے. آگے دیکھتے تو ایک ہے لیکن وہ منظر سارا آج دار سور کی زیارت کرنے والوں ارے اوپر جانا کتنا مشکل ہے. لیکن ابو بکر آپ کی عظمت کو سلام, آپ کی ہمت کو سلام, آپ کے عشق کو سلام. ساری دنیا یہ کہتی رہی, ساری دنیا نے یہ عقیدہ بنایا جب کعبے کے اندر بت گرائے گئے میرے پاک رسول نے فرمایا کہ علی میرے کندھوں کے اوپر سوار ہو جاؤ. حضور تسی سوار ہو تے پھر آپ ڈالو. فرمایا نہیں ایک نبوت تب ہو جائے, دوسرا میرے ہاتھ میں چھڑی ہونی ہے تے جس بوتاں لگنی ہے پھر وہ دے واسطے رحمت ہو جانی ہے. فرمایا ہو نہیں سکنا. اے علی تو میرے کندھوں پر سوار ہو. لیکن جب ہجرت کی راہ کی بات آتی ہے ارے علی مولا شیر خدا کی عظمت کو کروڑوں اربوں سلام ہو, لیکن ابو بکر صدیق آپ کی عظمت کو کروڑوں اربوں سلام ہو. کہ رات کو جب آپ کو مصطفیٰ ملے تو آپ نے عرض کی سونے میرا دل پہ کرنا ہے کہ میں آپ نو اپنے کندھے دے اٹھ. نبوت کا بوجھ اٹھایا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کے صحابہ کی نوکری نصیب فرمائے. انشاءاللہ موضوع چلتا رہے گا. یہ کچھ اعلانات ہیں یہ سماعت فرما لیں. 9 فروری بروز اتوار دن 11 بجے تک نماز ظہر جامعہ قادریہ وارثیہ میرے شمس میں سالانہ ختم ہے حاجی محمد رفیق صاحب کا. تو آپ تمام دوستوں کو علامہ خالد اقبال نقشبندی صاحب کا خطاب ہوگا. تمام دوستوں کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. تو باقی دعائیں اللہ تعالیٰ